قوموں کی تاریخ میں عظیم شخصیتیں روز روز پیدا نہیں ہوتی، یہ عرصے کے بعد کہیں جا کر کوئی ایسا انسان پیدا ہوتا ہے جو عظمت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25/10 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ کو مطالعے کا بہت شوق تھا، وہ پڑھنے کے وقت پڑھتے اور کھیل کے وقت کھیلتے تھے۔ انہوں نے کبھی سکول کے کام میں سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، رات گئے تک وہ مطالعے میں مصروف رہتے مگر دوسروں کے آرام کا بھی خیال رکھتے۔ رات کو جب مطالعہ کرتے تو مٹی کے تیل والے لیمپ کے ایک طرف گتا رکھ لیتے تاکہ گھر کہ دوسرے لوگ پریشان نہ ہوں۔ قائد اعظم کو شروع ہی سے دھول مٹی والے کھیلوں سے سخت نفرت تھی، کیونکہ وہ شروع ہی سے صفائی پسند تھے، کرکٹ کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ جب اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن جانے لگے تو اپنے ایک دوست نانجی جعفر کو اپنی گیند اور بلا دیتے ہوئے کہا، جب تک میں ملک سے باہر رہوں تم محلے کے لڑکوں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے ہر شام میدان میں لے جایا کرنا، اور جو نئے لڑکے آئیں انہیں تربیت دینا تاکہ وہ دوسرے گندے کھیلوں سے بچے رہیں۔ جانوروں میں انہیں گھوڑا بہت پسند تھا، گھوڑے کی فطرت میں خود اعتمادی شامل ہے، اس لیے وہ اسے بہت پسند کرتے تھے اور اکثر اپنے ایک دوست قاسم کے ساتھ گھڑ سواری کرتے تھے۔ چونکہ قائد اعظم خود بے انتہا خود اعتمادی کے مالک تھے، اس لیے خود اعتماد سواری بہت پسند کرتے تھے۔ گردن جھکا کر جینا ان کے الف اصولوں کے خلاف تھا۔ قائد اعظم ڈرامے کے بھی شوقین تھے، وہ اپنی انتہائی مصروفیات کے دنوں میں بھی اس تفریح کے لیے وقت نکال لیتے تھے۔ لندن میں انہوں نے اسٹیج ڈراموں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ لندن کے مشہور شیکسپیئر ڈرامیٹک کلب میں ان کو اداکاری کا پیشہ باقاعدہ طور پر اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، مگر انہوں نے معذرت کر لی کیونکہ وہ حال میں موجود چند سو انسانوں کی بجائے دنیا کے کروڑوں انسانوں کو متاثر کرنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم اب بلیئرڈ کے کھیل میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے، جن دنوں وہ بمبے میں وکالت کرتے تھے شام کو دفاع ہوتے تو ایک دو بلیئرڈ کلبوں میں جایا کرتے تھے، ان کا شمار بلیئرڈ کے اچھے کھلاڑیوں میں ہوتا تھا۔ قائد اعظم نے ایک مرتبہ اپنے ایک دوست سے کہا، سیاست اور بلیئرڈ اس لحاظ سے ملتے جلتے ہیں کہ دونوں میں سوچ سمجھ کر سٹروک لگانا پڑتا ہے۔ قائد اعظم بمبے میں ہوتے دہلی میں دن بھر کی مصروفیات کے بعد شام کو اپنے بنگلے کے لان میں چہل قدمی ضرور کرتے، دل چاہتا تو سمندر کے کنارے ہواخوری کے لیے چلے جاتے۔ شروع میں انہیں گھوڑ دوڑ کا بھی شوق رہا، بعد میں دوسرے کاموں میں لگ کر اسے جاری نہ رکھ سکے۔ گھڑ سواری کا شوق انہیں ہمیشہ رہا، وہ گولف بھی کھیلتے تھے۔ گورنر جنرل بننے کے بعد بھی گولف کھیلنے کا شوق رہا اور کھیلتے بھی رہے۔ قائد اعظم کو مطالعے کا بے حد شوق تھا، کتب بینی اور اخبار بینی اب کا پسندیدہ مشغلہ تھا، روزانہ اخبارات کا مطالعہ کرتے۔ ایک مشہور تبصرہ نگار نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں لکھا، وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جس کی تمام تر فراست ان معلومات پر مبنی ہے جو انہیں روزانہ اخبارات کے وسیع مطالعے سے حاصل ہوئی ہیں۔ قانون اور سیاست میں ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا، انگلستان اور امریکہ کے رہنماؤں اور مشہور لوگوں کی زندگیاں اور ان کی ولولہ انگیز تقریریں بھی اب کے زیر مطالعہ رہیں۔ انہیں تاریخی، سیاسی کتب، سوانح حیات اور ڈراموں سے خاص لگاؤ تھا۔ قائد اعظم کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بھی بہت شوق تھا، انگریزی میں وہ ماہر تھے، اس کے باوجود اردو سے انہیں خاص لگاؤ تھا، اردو میں تقریر کرنا پسند کرتے تھے۔ قائد اعظم کی عمر کا بیشتر حصہ سیاسی جدوجہد میں گزرا، اس لیے دوسرے تفریحی مشاغل کی طرف خاص توجہ دینے کے لیے وقت نہ مل سکا۔ انہیں قدرتی مناظر سے بھی خاصی دلچسپی تھی، کشمیر جاتے تو شام کے وقت شکاریوں میں جا بیٹھتے، سیر سے لطف اندوز ہونے کے لیے خوبصورت وادیوں میں گھومتے۔ قرآن مجید کا مطالعہ انہوں نے انگریزی زبانوں میں کیا، ہندوستانی سیاسیات پر ملکی اور غیر ملکی کتابیں وہ ضرور پڑھتے۔ 1945 میں ان کی توجہ اورنگزیب کی زندگی پر مرکوز تھی، اسی سال مشہور مغربی شاعروں کا کلام بھی ان کے زیر مطالعہ رہا۔ انہیں فارغ اوقات میں سکے جمع کرنے اور اخبارات کے تراشے البم میں محفوظ کرنے کا شوق بھی تھا۔ 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ مسلم لیگ میں شامل ہو کر انہوں نے ہندو اور انگریز دونوں کو مات دے دی اور ملک کی آزادی کے لیے انہیں مجبور کر دیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ملک بن گیا۔ اسی دن انہوں نے گورنر جنرل پاکستان کے عہدے کا حلف الف۔ ابھی یہ ملک اپنی کمزور ٹانگوں پر کھڑا بھی نہ ہو پایا تھا کہ قائد اعظم 11 ستمبر 1948 کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔